پر نازل ہوتی ہے. کتاب کیا ہے؟ ایک مکمل دستور زندگی ہے، ایک مکمل فلسفی آف لائف ہے، ایک انمٹ قوانین کا مجموعہ ہے. اور اس کتاب کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے اور یہ قیم ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ کتاب کس لیے نازل کی گئی؟ جواب دیا جا رہا ہے لی مانے لی، اس وجہ سے کہ کیوں نازل کی گئی، مقصد کیا ہے بتایا گیا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. تاکہ دھمکی دے، لِيُنذِرَ دھمکی دے. سوال پیدا ہوا دھمکی دے رہا ہے، کس چیز کی دھمکی؟ کن لوگوں کو دھمکی؟ عام ہے یا خاص ہیں؟ خاص لوگ ہیں تو کون ہے؟ اسی بات ہے، دھمکی دینے کے لیے آیا ہے. کن کو؟ عام ہے کہ خاص ہیں؟ خاص ہے تو کون لوگ ہیں؟ کس چیز کی دھمکی؟ خطاب کا رخ، دھمکی کا رخ کن کی طرف ہے؟ سارے سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں. لِيُنذِرَ تاکہ دھمکی دے وہ بات کی جو شدید ہے. بات مانے جانتے کسے بولتے ہیں؟ جنگ کو بات بولتے ہیں، جنگ کو. اور مفردات اگر اٹھا کر کے امام راغب کی دیکھیں تو بات کا ایک اور ترجمہ ملے گا آپ کو، جنگ سے پیدا ہونے والی مصیبتیں. عراق کی جنگ ہوئی، افغانستان کی جنگ ہوئی، بوسنیا جنگ کی لپیٹ میں آیا، تو جنگ بذات خود بات ہے. اور جنگ ہونے کے بعد جو مصیبتیں باقی رہتی ہے ان کو بھی عربی میں بات کہتے ہیں. وہ لفظ استعمال کیا گیا. اللہ اکبر. دھمکی دے، ڈرائے. کس چیز سے ڈرائے؟ جنگ سے ڈرائے، یا جنگ سے پیدا ہونے والی مصیبتوں سے ڈرائے. اچھا، جنگ کیسی ہوگی؟ شدید ہوگی. اچھا، جنگ سے پیدا ہونے والی مصیبتیں کیسی ہوں گی؟ شدت کی. بات کے دو معنی، جنگ سے پیدا ہونے والے مسائل. سوال یہ ہے کہ جنگ کیسی ہوگی؟ ہلکی ہوگی؟ نہیں، بہت سخت ہوگی. اور جنگ سے پیدا ہونے والے مسائل کیسے ہوں گے؟ سخت ہوں گے، شدید. شدید جب مصیبتیں ہوتی ہیں یا شدید جنگ جب ہوتی ہے تو تباہی بہت آتی ہے اور آدمی پریشان بہت ہوتا ہے. لہذا بات کی صفت بھی بیان کر دی گئی. تو ایک بات معلوم ہوئی، دھمکی دے رہا ہے قرآن. کس چیز کی؟ جنگ کی یا جنگ سے پیدا ہونے والی مصیبتوں کی. اللہ اکبر. جنگ ہوئی امریکہ کی عراق سے، مصیبتوں کے اندر عراقی گرفتار ہے اور ایسی سخت مصیبتوں میں گرفتار ہے کہ ہم اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے. دھمکی دیتا ہے تاکہ دھمکی دے، ڈرائے. کسی سے؟ جنگ سے پیدا ہونے والے مسائل سے. کیسے ہے مسائل؟ یہ جنگ کیسی؟ اچھا، کس کی طرف سے آ رہی ہے یہ جنگ؟ کس کی طرف سے لادی جا رہی ہے؟ جنگ کس کی وجہ سے آ رہی ہے، ہو رہی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے من لدنہ، میری طرف سے ہے، میری طرف سے ہے.
اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب مصیبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو، ڈائریکٹ براہ راست اللہ کی طرف سے ہو، اسباب کے واسطے سے نہیں ہو، اسباب کا واسطہ ہی نہیں بیچ میں، بغیر اسباب کے توسط کے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست وہ جنگ مسلط کر دے رہا ہے۔ اب اگر اسباب مادی سے جنگ ہوتی، اس کے وسیلے سے ہوتی، تب تو اسباب کے ذریعے مقابلہ کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ جب اللہ کی طرف سے ہے، اسباب کے ذریعے اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سائنسداں کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ابھی یہ جو زلزلہ آیا نا، کتنے جزیرے تہیاب ہو چکے ہیں، کتنے جزیرے ہیں کہ ان کی آدھی آبادی ختم ہو چکی ہے۔ اب سائنسداں ٹی وی کے اوپر آ کر کے خالی ہاتھ ہلا رہے ہیں، کیا پاگل پنا ہے، خالی ہاتھ ہلا رہے پاگلوں کی طرح، اس لیے کہ یہ جو عذاب آیا، یہ جو مصیبت آئی، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے آئی، اسی وجہ سے اسباب مادیہ کے ذریعے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکا۔ سائنسداں یہ بولتے ہیں ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی مصیبت اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہم پر مسلط ہو جائے گی۔ 2 منٹ کے اندر پانی آبادیوں کو اوپر چڑھایا اور 2 منٹ میں واپس بھی ہو گیا۔ اب بتائیے براہ راست یہ عذاب اللہ کی طرف سے تھا، اسباب مادیہ کے ذریعے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا تھا؟ ملتنہ، اللہ کی طرف سے تھا یہ، اور جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو وہ اسباب کے تحت نہیں ہوتی۔ اب اسباب کے تحت سے جب مصیبت نہیں آئی ہے تو اسباب مادیہ سے اس مصیبت کا، اس عذاب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن حکیم دھمکی دینے کے لیے آیا ہے، اچھا، اور ایک کام اور کرنے کے لیے آیا ہے، بشارت دینے کے لیے آیا ہے۔ کس کو؟ المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، اور خوشخبری سنائے، بشارت دے ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرنے والوں کو قرآن خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو۔ المومنین الذین یعملون الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ کس چیز کی خوشخبری دوں گا میں تمہیں؟ اجرا حسنا، حسین اجر کی، ایک ہے اجر بدلہ، اور جب کہہ دیا جائے کہ اجر حسن، خوبصورت اجر، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ جنت کی ہوگی، اس لیے کہ جنت سے زیادہ حسین چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ماکثین فی کہہ کر کے اسی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ وہ مقام کا نام ہے۔ ماکثین فی ابدا، ٹھہرے رہیں گے اس میں ہمیشہ، یعنی یہ اجر بڑا حسین ہوگا جنت کی شکل میں، اور اس جنت کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بیچ میں ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، دھمکی کی، دھمکی دینے کے لیے کس چیز کی؟ جنگ کی یا جنگ سے پیدا شدہ مصائب کی۔ یہ مصیبتیں کیسے آئیں گی؟ براہ راست اللہ کی طرف سے۔ جب براہ راست اللہ کی طرف سے آئیں گی تو پھر اسباب مادیہ کے ذریعے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے؟ یہ دھمکی عام ہے یا خاص ہے؟ بتایا گیا کہ پہلے ینذرا لا کر کے بتایا گیا کہ یہ دھمکی عام ہے، اور اس کے بعد والی آیت وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، دوسرا جو ینذرا آیا ہے اس کے آگے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھمکی خاص لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے ینذرا کے بعد دھمکی عام لوگوں کے لیے ہے۔ عام لوگ کون ہیں؟ ہر مذہب بیزار، ہر غلط کار، ہر گنہگار۔ ایک بات بتاؤں، نیکی پر اللہ کے سلوک کو توفیق کہتے ہیں، اور برائی پر اللہ کے سلوک کو امحال کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی
نیکی کرتا ہے تو اللہ اس نیکی کی وجہ سے دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو نیکی پر اللہ کا سلوک کیا ہے؟ توفیق. نیکی پر اللہ کا بیہیویئر، نیکی پر اللہ کا سلوک کیا ہے؟ توفیق. ایک نیکی کرو تو اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے. اچھا، برائی کرنے پر اللہ کا سلوک کیا ہوتا ہے؟ امہال، ڈھیل دیتا ہے. اور جب ڈھیل دیتا ہے تو آدمی ایک برائی کے بعد دوسری برائی، دوسری برائی کے بعد تیسری برائی، چوتھی برائی، اور اس کے بعد ایک موعد ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے ڈھیل دینے کا، ایک مہلت عمل ہوتی ہے. اور جب اس موعد پر پہنچ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا، تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ سمندر کے کنارے کنارے جو خوبصورت بینگلو بنے ہوئے تھے، خوبصورت ہٹس بنے ہوئے تھے، خوبصورت مکانات بنے ہوئے تھے، جانتے ہیں یہ کس لیے تھے؟ داد عیش دینے کے لیے. گناہوں کے اڈے تھے یہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مہلت عمل دی، برائی کرتے رہے، برائی پر اللہ کا سلوک امہال، ڈھیل دینا. لیکن جب پکڑا تو آج دیکھو سمندر کے بیچز پر، سمندر کے ساحلوں پر آج کوئی بھی مکان صحیح طریقے سے کھڑا ہوا نہیں ملے گا. سب زیر آب ہو گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے. ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک منٹوں میں اتنا بڑا طوفان آ جائے گا اور ایک زبردست تباہی مچانے کے بعد پیچھے ہٹ جائے گا. تو بتایا گیا تاکہ وہ ڈرائے عام لوگوں کو، مجرمین کو، خطا کاروں کو، کہ کہیں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اور جب اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آئے گا تو اسباب مادیہ کے ذریعے اس عذاب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سارے آلات خاموش ہو گئے. اب سائنسداں کیا بولتے ہیں؟ اگر ہمیں تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا ہوتا تو ہم یہ کر ڈالتے ہیں، وہ کر ڈالتے. بیکار کی بات ہے. تو پہلے انذار کا رخ، دھمکی کا رخ عام لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد دھمکی کا رخ خاص لوگوں کی طرف ہو گیا. دیکھو، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. یہ اللہ کا بیٹا بنانے والے لوگ کون ہیں؟ یہودی ہیں. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، دس پہ پڑھ جائے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور مشرکوں نے، شرک کرنے والوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا. یہ سب اولاد بنانے والے ہیں تینوں، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرکین بھی. اب خطاب کا رخ خاص ہو گیا ہے، انذار کا رخ خاص لوگوں کی طرف ہے جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. یعنی اللہ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں، شرک کی کئی قسمیں ہیں، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے مرتکب کی بخشش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. اور شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں. شرک کی ان تمام قسموں میں سب سے غلیظ، سب سے مکروہ، سب سے گھناؤنی، سب سے بدترین قسم اگر کوئی ہے تو وہ ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. یہ ہے شرک. اور مشرکیت کی تمام قسموں میں سب سے غلیظ ترین قسم شرک کی اور سب سے گھناؤنی قسم شرک کی اگر کوئی ہے تو وہ ہے عقیدہ ولدیت، اللہ کا بیٹا بنا لینا.
کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو کہیں بولتا ہے لقد جیتو شیئن ادا، ارے یہ لوگ تو جن لوگوں نے ایسا کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یہ تو شیء اد لائے ہیں۔ یہ اد کیا ہوتا ہے؟ اد کا مطلب نہ دیکھا نہ سنا، نہ دیکھا نہ سنا، فطرت جس کو برداشت نہ کر سکے اس کو اد بولتے ہیں۔ تو ایسی چیز جو نہ کبھی دیکھی گئی نہ کبھی سنی گئی اور فطرت جس کو مانتی ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتی، اس کو ادا کہتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو کہا گیا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ بھج سے گر پڑے، اور کسی شرک کی قسم کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی گئی کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ بھج سے گر پڑے۔ صرف اسی قسم کی شرک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات کہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک اور مشرکیت کی تمام قسموں میں سب سے بدترین قسم یہی ہے، اللہ کا بیٹا بنا لینا۔ آئیے ذرا ہم اس کو سمجھا دیں کہ اس قسم کا شرک اتنا غلیظ، اتنا مکروہ اور گھناؤنا اور بدترین کیوں ہے۔ دیکھو، دو چیزوں کے درمیان، دو ہستیوں کے درمیان تعلقات کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو صانعیت اور مصنوعیت کا تعلق، اور ایک ہے خالقیت اور مخلوقیت کا تعلق، اور ایک ہے والدیت اور مولودیت کا تعلق۔ امر باپ ہے، بکر بیٹا ہے۔ امر میں اور بکر میں کون سا تعلق ہے؟ والدیت اور مولودیت کا۔ موبائل بنانے والا اور موبائل بنانے والا اور موبائل، ان دونوں کے درمیان کون سا تعلق ہے؟ صانعیت اور مصنوعیت کا۔ بڑھئی اور کرسی کے درمیان کون سا تعلق ہے؟ صانعیت اور مصنوعیت کا۔ صانعیت اور مصنوعیت کے تعلق میں کوئی چیز پیدا نہیں کرنی پڑتی۔ بڑھئی کیا کرتا ہے؟ موجود چیز کو ایک نئی شکل دے دیتا ہے، بس لکڑی موجود ہے اسے ایک نئی شکل دے دیتا ہے۔ ایک بت اور سنگ تراش کے درمیان کون سا تعلق ہے؟ صانعیت اور مصنوعیت کا۔ پتھر آلریڈی موجود ہے، اسے پتھر پیدا نہیں کرنا پڑا، پتھر کو ایک نئی شکل دے دی، سنگ تراش نے بت کی شکل دے دی۔ تو بت میں اور سنگ تراش کے درمیان تعلق صانعیت اور مصنوعیت کا، بڑھئی اور کرسی کے درمیان تعلق صانعیت اور مصنوعیت کا۔ زید باپ ہے، امر بیٹا ہے، زید اور امر کے درمیان تعلق والدیت اور مولودیت کا ہے۔ اللہ اور بندوں کے درمیان تعلق خالقیت اور مخلوقیت کا ہے۔ اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ صانعیت اور مصنوعیت کا تعلق جو ہے بالکل واضح ہے، بڑھئی اور کرسی ذہن میں رکھیے۔ سنتراش اور بت کا تصور کیجیے۔ والدیت اور مولودیت کا تعلق بھی بالکل واضح ہے، بیٹے اور باپ کا تعلق۔ خالقیت اور مخلوقیت کا تعلق سمجھیے۔ اس کی کوئی مثال تو نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ خالق ایک ہے، باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ میں تقریب الی الفہم کے لیے، ذہن کے قریب کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ میں یہاں کرسی پر بیٹھا ہوں، خالقیت اور مخلوقیت کے درمیان تعلق بتا رہا ہوں۔ میں یہاں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، آگرہ کے تاج محل کا تصور میں نے کیا۔ میرے ذہن نے، میری قوت متخیلہ نے، قوت خیالیہ نے تاج محل کو میرے ذہن میں لا کر کے رکھ دیا۔
اب اس وقت تاج محل میرے سامنے ہے. اس تاج محل کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جو ذہن میں آیا میری قوت متخیلہ نے. تو میری قوت متخیلہ خالق ہے اور تاج محل مخلوق ہے. تقریب الفہم کے لیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ خالق اور مخلوق ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. دیکھو تاج محل بھی اور میں بھی دونوں اس کرسی پر ہیں, کچھ نہیں بگڑ رہا ہے کرسی کا. خالق اور مخلوق ایک ساتھ ہے ایک جگہ میں, کرسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے. لیکن میرے ساتھ اگر دوسرا آدمی اس کرسی پر آ جائے, کرسی ٹوٹ جائے گی کہ نہیں؟ کرسی ٹوٹ جائے گی کہ نہیں؟ تو جب تک ایک خالق اور ساری چیزیں مخلوق رہے, کائنات اپنی جگہ رہے گی. دوسرا کوئی آ کر کے کرسی پر بیٹھ جائے تو کرسی ٹوٹ جائے گی. یہ ہے معاملہ خالقیت اور مخلوقیت کا. اب بتائیے, دوسرا اگر خالق مان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا جیسے اس کرسی پر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں, زید امر آ کر کے اس کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرے, کرسی ٹوٹ جائے گی. تو والدیت اور مولودیت کا مطلب, خالقیت اور مخلوقیت کا مطلب یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں ایک ساتھ. جیسے اس وقت میں اس کرسی پر اور تاج محل بلکہ آگرہ فورٹ سب کو ایک ساتھ میں ذہن میں لے آتا ہوں, کرسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے. خالق اور مخلوق دونوں ایک جگہ میں ہیں. لیکن والدیت اور مولودیت دیکھیے, مولود مخلوق نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ یاد رکھیے. کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ باپ اپنے بیٹے کا خالق ہے؟ کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کا غلام ہے, عبد ہے؟ تو جب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا عبد ہے اپنے باپ کا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا مخلوق ہے اپنے باپ کا, باپ اس کا خالق ہے. کیا کوئی کہتا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا خالق ہے؟ اس لیے کہ والد بیچارے کو کیا علم ہے, وہ خالی پانی تھوڑا سا ماں کے رحم تک پہنچا دیتا ہے. اسے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی پیدا ہوگی. اس کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ کن خصوصیات کا حامل لڑکا ہوگا, کن خصوصیات کی حامل لڑکی پیدا ہوگی. حمل پورا رہے گا یا ضائع ہو جائے گا, کچھ بھی علم نہیں. تو باپ کو اپنے بیٹے کا خالق نہیں کہا جا سکتا. اب اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عزیر اور مشرکوں کے عقیدے کے مطابق ملائکہ بیٹے بیٹیاں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مخلوق نہیں ہے. وہ مخلوق نہیں ہے اس لیے کہ باپ جو ہوتا ہے اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا, ایک چیز. اور دوسرے, مخلوق اپنے خالق کی غلام ہوتی, عبد ہوتی ہے. بیٹا یا بیٹی اپنے باپ کا عبد نہیں ہوتے, امت نہیں ہوتے, غلام نہیں ہوتے. تیسرے, گھوڑے سے گھوڑا پیدا ہوتا ہے, ہاتھی سے ہاتھی پیدا ہوتا ہے, گدھے سے گدھے پیدا ہوتا ہے, اور بکری سے بکری پیدا ہوتی ہے. اب جب اللہ سے کوئی چیز پیدا ہوگی تو کیا رہے گی؟ اللہ ہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو ایک تو عیسیٰ مخلوق نہیں ہوئے اس لیے کہ بیٹا مخلوق نہیں ہوتا, دوسرے عیسیٰ بندے نہیں ہوئے اس لیے کہ بیٹا باپ کا عبد نہیں ہوتا, اور تیسرے بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے, ہاتھی سے ہاتھی پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب اللہ سے اللہ پیدا ہوا. اور جب دوسرا اللہ پیدا ہوا کیا ہوا؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. دوسرا معبود آ گیا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہونے ہی والا. یہ ہے اس عقیدے والذیت کے پس منظر کی خرابی, پس منظر کی خرابی پوشیدہ ہے. دو خالق ہو گئے, دو الہ ہو گئے, دو معبود ہو گئے, اور جب دو معبود ہو جائیں گے تو کائنات عالم, کائنات کا نظام درہم برہم تو ہونے ہی والا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ موٹر 100 ہارس پاور کا ہے, بٹن آن کر دیا جائے, موٹر 100 ہارس پاور کا ہے,
100 ہارس پاور کے ساتھ یہ رننگ کرنے لگے گا، دوڑنے لگے گا. موٹر صرف 100 ہارس پاور کا ہے، برابر 200 ہارس پاور لاگ دیا جائے اس کے اوپر، کیا ہوگا؟ موٹر ہے 100 ہارس پاور کا، اس کو 200 ہارس پاور کا محل بنا دیا جائے، 200 ہارس پاور لاد دیا جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ موٹر بلاسٹ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. موٹر اتنی اسپیڈ کو برداشت نہیں کر سکتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ایسے ہی یہ پوری کائنات ایک خالق نے پیدا کی ہے، دوسرا خالق آیا تو اسی موٹر کا حال ہوگا جو 100 ہارس پاور کا ہے، اس کے اوپر 200 ہارس پاور لاد دیا گیا. نتیجہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتا. ایک سوال اب بھی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، کیوں کہتے؟ ان کا کوئی باپ نہیں تھا نا، اسی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. یہ کیا بات ہے؟ تو کوئی معقول بات ہے؟ ارے ایک آدمی زید کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ عمر کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ لازم ہے ایک آدمی مطلب زید عمر کا بیٹا نہیں ہے تو کیا اس سے لازم ہے کہ یہ بکر کا بیٹا ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی انسان کے بیٹے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کے بیٹے. اس پہ معقول دلیل ہوئی. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ زید اگر عمر کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب لازماً بکر کا بیٹا ہوگا. اتنی نامعقول بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اچھا تو پھر باپ نہیں تھا تو کیسے ہوئے وہ؟ ارے اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ 2 عوامل ہوتے ہیں، 2 اسباب ہوتے ہیں انسان کی پیدائش میں. اگر یہ 2 اسباب نہ ہوں تو بچہ پیدا نہیں ہوتا. ایک تو نطفہ پہلا سبب اور دوسرا کلمہ کن. اگر نطفہ ہی ہو کلمہ کن نہ ہو بچہ پیدا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے کتنے لوگ ہیں نطفہ ڈالتے رہتے لیکن کلمہ کن نہیں ہوتا، بچہ پیدا نہیں ہوتا. نطفہ بھی اور کلمہ کن بھی دونوں ضروری ہے بچے کی پیدائش کے لیے. بچے کی پیدائش میں 2 عوامل کا ہونا ضروری. حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ نطفہ نہیں تھا، صرف کلمہ کن تھا. کلمہ کن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اسی وجہ سے ان کو کلمت اللہ کہا گیا. نطفہ تھا نہیں اور کیا کہا جاتا ان کو؟ اسی وجہ سے ان کو کلمت اللہ کہا گیا، اس لیے کہ دوسرا سبب تھا ہی نہیں، اسی وجہ سے ان کو کلمت اللہ کہا گیا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک فرد کو ہم نے مانا، تسلیم کیا کہ بغیر والدین کے پیدا ہوا، تو اگر بغیر والد کے کوئی پیدا ہوتا ہے تو محل تعجب کیا ہے؟ حضرت آدم کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ بغیر والدین کے پیدا ہوا. ایک فرد کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ بغیر والدین کے پیدا ہوا، تو بغیر باپ کے پیدا اگر ہو جائے کوئی انسان تو محل تعجب کیا ہے؟ تعجب کیا ہے؟ تو عقیدہ ولدیت شرک اور مشرکیت کی تمام قسموں میں سب سے مکروہ اور گھناؤنا عقیدہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی ہستی ہم مان لیں گے جو ہستی اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا بندہ نہیں، اور تیسرے اللہ کی جنس سے ہوگا، یعنی وہ بھی ایک معبود ہو جائے گا، وہ ایک ہی الہ ہو جائے گا، جس کا مطلب ہوگا کائنات کا اندر درہم برہم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظریے کی دلیل مانگ رہا ہے. تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، میرا بیٹا بنا لیا، سب بتاؤ کس چیز کی بنا پر؟ کس چیز کی بنا پر؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. علم کی 2 قسمیں بتائی جا رہی ہیں. ایک علم ہوتا ہے جو آدمی براہ راست حاصل کرتا ہے، آدمی کو تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے. اور ایک علم وہ اپنے آبا سے حاصل کرتا ہے، دوسرے لوگوں سے حاصل کرتا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے کہ 2 قسم کے علم ہوتے ہیں. ایک انسان کو براہ راست ہوتا ہے حاصل،
تمہارے آبا و اجداد کے پاس یہ علم تھا، تو جب تمہارے پاس اس کا ذاتی علم بھی نہیں ہے اور تمہارے آبا و اجداد کے پاس سے بھی یہ علم نہیں آیا ہے، تو کس بیس پر بول رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا دیا ہے؟ اور اس کے بعد مزید تنقید کی جا رہی ہے، کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اللہ اکبر، دونوں جملے بڑے عجیب و غریب ہیں، بڑی بات بول رہے ہیں۔ کبورت کلمۃ، بہت بڑی بات ہے یہ تخرج من افواہہم جو ان کو منہوں سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ نفی کے بعد علت استثناء، یہاں حق کی تعریف بتائی جا رہی ہے۔ وہ دیکھو، صداقت کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سچائی کی تعریف فرمائی ہے، حق کی تعریف فرمائی، حق کی ڈیفینیشن فرمائی ہے۔ یہاں حق کی تعریف کیا ہے؟ آدمی زبان سے کوئی بات کہے اور ضمیر اس کی شہادت دے، یہ حق ہے۔ یہاں صرف منہ سے بول رہے ہیں، کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بڑی بات یہ صرف منہ سے بول رہے ہیں، یہ منہ سے بول رہے کا مطلب ضمیر اس بات کی شہادت نہیں دے رہا ہے، لہذا وہ بات جو منہ سے نکل رہی ہو اور ضمیر وجدان آدمی کا شہادت نہ دے، وہ بات سچی نہیں ہو سکتی۔ سچی بات اسے کہتے ہیں، ٹروت اسے کہتے ہیں، صداقت اسے کہتے ہیں، حق اسے کہتے ہیں کہ آدمی زبان سے جو بول رہا ہو، ضمیر اور آدمی کا دل اس کی شہادت دے۔ جو بات منہ سے نکلے ضمیر اس کی شہادت دے، اس کو حق ہے۔ حق کی ایک تعریف ہوئی، اور آگے کہا جا رہا ہے ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کسے بولتے ہیں؟ جھوٹ کی تعریف معلوم ہو جائے تو سچ کی تعریف تو آٹومیٹیکلی معلوم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ کسے بولتے ہیں؟ جو چیز خلاف واقعہ ہو۔ میرے پاس موبائل ہے، میں بول دوں یا آپ بولیں جاننے کے بعد کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے، میرے پاس موبائل ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس موبائل نہیں ہے، کیونکہ یہ بات خلاف واقعہ ہے، جھوٹ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حق اسے کہتے ہیں کہ بات واقعے کے مطابق ہو، بات واقعے کے مطابق ہو تو حق، بات واقعے کے خلاف ہو تو جھوٹ۔ ان یقولون الا کذبا، گویا کہ یہ عقیدہ ولدیت کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ زمین کی شہادت اس پر موجود نہیں، اور ان یقولون الا کذبا یہ ایسی بات ہے جو واقعے کے مطابق نہیں ہے، واقعے کے خلاف ہے، لہذا یہ بات حق نہیں ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کذب محض کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، لگتا ہے شاید آپ ان کے پیچھے اگر اس بات پر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے یعنی قرآن پر، آپ کی بات پر، تو آپ افسوس سے اپنی جان ہلکان کر ڈالیں گے۔ عربی میں بقا کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے اور اسف کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ذرا مفردات اٹھا کر دیکھیں۔ جب کہا جاتا ہے بقات الارض بالزرع، زمین پر اتنی کاشت کی گئی اس کے اندر رویدگی کی صلاحیت نہیں رہ گئی، زمین پر اتنی مرتبہ کھیتی کی گئی کہ اب کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رہ گئی، اگانے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، تب بولتے ہیں بقات الارض بالزرع، زمین کے اوپر بہت زیادہ کاشت کرنے کی وجہ سے زمین نے رویدگی کی صلاحیت ختم کر دی ہے، وہاں لفظ بقا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسف کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے ارض اسفا، ایسی زمین جس کے اندر کچھ نہ اگے، صلاحیت ہی اگانے کی ختم ہو گئی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ کسی چیز کے تعلق سے اپنی پوری طاقت کو کھو دینا، پوری طاقت کو لگا دینا، وہاں پر لفظ بقا استعمال ہوتا ہے۔ اب ترجمہ کیجیے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہلکان کر دیں گے
کوئی بقا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اگر یہ مشرکین، یہ عیسائی، یہ یہودی آپ کی بات نہیں مانے تو آپ افسوس سے اپنی جان دے دیں گے. اور پھر آپ کی تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کیوں اپنی جان کو ہلکا کیے دے رہے ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. بڑی اچھی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے ہمارے رسول یہ زمین بنائی، زمین صرف بنائی ہی نہیں بلکہ اس کو زینت بھی ہم نے دی ہے، خوبصورت بھی بنایا ہے. خالی زمین بنا دیتا، اس کے اوپر دریاؤں کو جاری نہ کرتا، پہاڑوں کو نہ کھڑا کرتا، درختوں کو نہ اگاتا تو یہ زمین کیسی لگتی؟ بنجر، چٹیل، بے آب و گیا، بدرونق، بے وقار. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنانے کے بعد زمین کو زینت دی. کس لیے؟ زمین بنائی، زمین بنانے کے بعد اس کو ڈیکوریٹ کیا، خوبصورت بنایا. اب اللہ پوچھ رہا ہے زمین بنانے کے بعد جو گھر ہے تمہارا اس کو ہم نے ڈیکوریٹ بھی کیا، اب ہم تم سے کیا امید کریں؟ زمین بنایا، زمین کو حسین بنایا، اب ہم تم سے حسن عمل بھی کی امید تو کریں. ایک آدمی نے خوبصورت محل بنایا، بادشاہ نے خوبصورت محل بنایا، خوبصورت محل بنانے کے بعد آپ کو محل میں رہنے کی اجازت دے دی اور آپ سنڈاس کرنے لگے تو مار مار کر نکال دیے جاؤ گے اس خوبصورت محل سے، اور اس خوبصورت جگہ کی توہین بھی ہوگی. اللہ فرما رہا ہے میں نے زمین کو بنایا تمہارے ٹھہرنے کے لیے، اسے میں نے زینت دی. اب اس تزئین کا اور اس خوبصورتی کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اس زمین کے اوپر رہ کر کے اچھے عمل کر کے ہمارے پاس آؤ. ہم نے کائنات کے ہر شے کو حسین بنایا، لہذا تم جو ہے حسن عمل کر کے ہمارے پاس آؤ. ہم تم سے حسن عمل کی امید کرتے ہیں. لیکن آج انسان کیا کر رہا ہے؟ قرآن حکیم کہہ رہا ہے اسی زینت کو بڑھا رہا ہے، خالی بس زینت کو بڑھا رہا ہے. دیکھا ایک خوبصورت چیز بن گئی ہے، کہتا اس سے خوبصورت بنا دو، پھر اس سے خوبصورت بنا دو. ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں نا آپ لوگ، ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھیے آپ، روح کے لیے کوئی ایک بھی سین رہتا ہے اس میں؟ کرکرے، مرمرے، یہ کپڑا، یہ فلاں چیز، یہ فلاں انجان، بتائیے اس میں روح کے لیے بھی کوئی سین رہتا ہے؟ کوئی سین روح کی جگہ بنتا ہے؟ خالی زینت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خوب سے خوبصورت کی تلاش میں ہے یار، زینت کو بڑھا رہا. اور مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے؟ زینت کو بڑھانے کا نہیں بلکہ آلریڈی ہم نے مزین کر ہی دیا ہے. اب تم سے مطالبہ حسن عمل کا، حسن عمل کے بجائے تم اسی زینت کو اور زیادہ ترقی دے رہے ہو. یہ کیا ہے؟ بڑھاتے جاؤ، ٹھیک ہے بڑھاتے جاؤ. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهِ صَعِيدًا جُرُزًا، ایک دن جو کچھ اس کے اوپر ہے سب چٹیل میدان بنا دینے والا ہوں میں. یہ کتنی بڑی وارننگ ہے لوگوں کو، ٹیلی ویژن والوں کو، میڈیا والوں کو، جدید تمدن کو، اس جدید تہذیب کو جو خالی زینت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آرائش کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، سمار کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، سمارتے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے سنوارتے جاؤ سنوارتے جاؤ. اور ایک بات یاد رکھیے، کوئی چیز جب خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو یہ وقت ہوتا ہے اس کے زوال کا. ایک گلاب کے پھول کو دیکھو، شیلے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ the flower that is my student tomorrow dies. ایک گلاب کا پھول جو آج تم دیکھتے ہو کھلا ہوا ہے دوسرے دن مرجھا جاتا ہے. عربی شاعر کہتا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ نجد کے عرار کے درخت کے پھول سے فائدہ اٹھا لے، لیکن شام کے بعد عرار کا پھول نہیں رہ جائے گا، گر جاتا ہے. گلاب جب مکمل کھل جاتا ہے، کھلنے کے بعد مرجھا جاتا ہے. کوئی چیز جب خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہاں سے اس کی بدصورتی شروع ہوتی ہے. قرآن حکیم کہتا ہے بڑھاتے جاؤ اس زینت کو، بڑھاتے جاؤ اس زینت کو. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم
جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، ماں جو کچھ بھی ہے وہ شمول زینت کے، سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ قرآن حکیم ایک عجیب نکتہ پیش کر رہا ہے کہ جب زینتیں بڑھتی رہتی ہیں، حسن عمل سے آدمی دور رہتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے، تو خالق سے دور ہوتا رہتا ہے، اور ایسا ماحول بدترین سے بدترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب چاہیے کہ اس مذہب بیزار ماحول سے کسی بھی طرح اپنے ایمان کو بچا لے جانا چاہو تو بچا لے جاؤ، جیسے کہ اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بستی چھوڑ کر کے غاروں کی طرف نکل گئے تھے۔ اگلی آیت وہی ہے، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جس پر ہم کل تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔